میرے بھائی اور بہنوں، بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے۔ مری، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے۔ غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چسپاں کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا، اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے۔ ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے۔ ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے؟ خواتین و حضرات، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے۔ نواز شریف ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے، نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے، اور سنا ہے چینی ایک تو 10 روپے کلو ہو گئی ہے، آٹا 70 روپے کلو تک جا پہنچا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ نان بھائی ہڑتال کر رہے ہیں کہ روٹی 30 روپے کی بیچنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں سارا دن محنت کرنے کے بعد ایک محنت کش 2 وقت 2 روٹیاں بھی کھائے، یعنی 2 وقت صبح، دوپہر اور شام، اگر 2 روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے 3600 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر گھر میں 6 افراد ہوں، جو کہ عام طور پہ ہوتے ہیں، تو صرف روٹی پر اور کچھ نہیں، روٹی پر 21,000 روپیہ وہ کہاں سے لائے؟ چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کے اخراجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ غربت میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ آج کسان بدحال ہے، زراعت آج کسان بدحال ہے، زراعت تباہ، صنعتیں تباہ، کاروبار تباہ، روزگار تباہ، پورا ملک کی تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں،
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے؟ کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں 54 روپے میں بکنے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی؟ کیوں آٹا 35 روپے سے 70 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے؟ اور کیوں مہنگائی بے قابو ہو گئی اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے؟ کیوں ترقی کرتا ہوا پاکستان، آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں پاکستانی روپیہ آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں 5.8% کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک زیرو سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے ہیں؟ کیوں سڑکیں، شاہراہیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئی؟ کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے؟ کیوں بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی؟ اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے؟ کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات، آپ کی آزادی، میرے بھائی اور بہنوں، آپ عزت والے لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں۔ بلوچ اور پختون اپنی شاندار روایات رکھتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم الشان جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے منہ اندھیرے کراچی کے ایک ہوٹل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا اب یہ لوگ اس پستی میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق باقی رہا اور نہ کوئی تہذیب اور نہ روایات اور نہ قدریں؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی باتیں کرتے ہیں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہیں، لیکن اب بھی اس حکومت کا حصہ ہے جس نے یہ سیاہ ترین واردات کی ہے۔ کراچی کے اس واقعے نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہاں ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مسلط ہو چکی ہے۔ اس غیر آئینی، غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت نے ریاست کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ جب تک کہ یہ غیر قانونی شکنجہ رہے گا، میرے بھائیوں بہنوں، آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ سندھ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، ایک خود مختار صوبہ ہے، وہاں ایک منتخب حکومت ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں ایک آئینی اتھارٹی ہے، لیکن اس کارروائی کی خبر کسی کو نہیں کہ رات کو پولیس کے سربراہ اور اعلیٰ افسروں کو اٹھا کر لے جانے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ سیکٹر کمانڈر کون ہے؟ وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے؟ کس کے حکم پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے؟ کس کے حکم پر بیڈ روم کے دروازے توڑے جاتے ہیں؟ اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے؟
میرے دوستو، پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے، ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں، بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف ہے۔ نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرزندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندھے رہتے ہیں، وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن ان سے معصومیت میں، انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن خود کو بچانے کے لیے ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ثاقب نثار کا این آر او نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو۔ تم جس کے پیچھے چاہے چھپو، فورن فنڈنگ کیس میں تمہاری بدعنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی۔ تمہیں چینی، آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاگت کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں بنی گالا کی منی ٹریل دینی ہوگی۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احتساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان۔ یہ ٹی وی پر بڑکے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تم اور تمہارے ہر کرپٹ ساتھی کو حساب دینا پڑے گا۔ بلوچستان کے بہنوں اور بھائیوں، میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا۔ پہلا، فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام، یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں، جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف ہے۔ جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے